شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشعبان شهري ورمضان شهر الله او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین اکرام، جیسا کہ شعبان کا مہینہ مکمل ہونے آ رہا ہے، اب 1-2 دن باقی رہ گئے ہیں اور بالکل قریب میں رمضان المبارک کا مہینہ ہے. تو اس مبارک مہینے کے لائن سے آپ حضرات کے سامنے میری خواہش ہوئی کہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں. ویسے تو میرا عنوان چل رہا تھا مسلمانوں کے صفات کیسے ہونی چاہیے، اور اس کی حدیث آ رہی تھی گزشتہ 2 مہینوں سے. الحمدللہ آپ حضرات بالکل بغور سماعت فرما رہے تھے. تو اب میں رمضان المبارک کے لائن سے کچھ باتیں آپ حضرات کو بتا دوں تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارا اچھے سے گزر جائے اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر وہ اعمال کریں جن کے کرنے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعبان کے مہینے کو پورا کا پورا مہینہ روزے میں گزار دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعبان کا جو مہینہ ہے پورا مہینہ روزوں میں گزار دیتے تھے. رمضان کے مہینے میں نہیں، شعبان کے مہینے کو پورا کا پورا مہینہ روزوں میں گزار دیتے تھے. صحابہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے دن روزے میں گزار رہے ہیں تو صحابہ بھی روزے رکھنا شروع کر لیے. حضور نے فرمایا کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ مت رکھا کرو، اس لیے کہ رمضان کے تیاری میں تمہارے اندر نشاط پیدا ہو، چستی پیدا ہو. اس لیے رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھنے سے حضور نے منع فرمایا کہ تم اس کے اندر روزہ نہ رکھا کرو. اب رمضان آ رہا ہے تو اس کے اندر ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے مسلمان بھائیوں میں چند باتیں وہ ہیں جن کے اوپر نظر رکھنا بہت ضروری ہے.
ان میں سے سب سے پہلی بات جو رمضان کے مہینے میں ضروری ہے وہ ہے کذب۔ وہ کیا ہے؟ کذب، جھوٹ بولنا۔ انسان جیسا کہ عام 11 مہینوں میں جھوٹ بولتا تھا، اب یہ رمضان کا مہینہ آ گیا تو اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائے، جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو پرہیز کرے، اللہ سے توبہ کرے کہ اس مہینے کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس لیے کہ بہت سارے مسلمان جو تاجرین ہیں، جو مارکیٹ کے اندر کام کرتے ہیں، ان کی عادت ہی یہ ہے کہ وہ جھوٹ پر کاروبار کرتے ہیں۔ ان کی عادت ہے مارکیٹ میں جائیں تو ہر آدمی جھوٹ بولتا ہے، لینے دینے میں جھوٹ ہوتا ہے، کبھی کوئی آدمی بات کرتا ہے تو اسے کوئی بات کرنے میں جھوٹ بول دیتا ہے، اور جھوٹ پر جھوٹ۔ آگے بڑھ کر میں کہوں تو یہ جو مہینہ آیا ہوا ہے اپریل کا مہینہ، اسی اپریل کے مہینے کو لوگ جو ہے جھوٹ پر جو ہے گزار دیتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ فلاں جگہ میں جو ہے آپ فلاں چیز ہو گئی، حادثہ ہو گیا، تو بھائی کہتا ہے کہ صحیح میں ہو گیا، تو کہتا ہے اپریل فول، میں نے فول بنایا۔ حالانکہ دیکھنے میں ایک مزاخیلہ بات ہے، جملہ تو مزاخیلہ ہے کہ سمجھتا ہے کہ میں اپریل فول بنایا، اور دنیا والے اس کے اوپر انعام دیتے ہیں۔ جو آدمی جس کو جتنا اپریل فول بنائے گا اس کے اوپر انعام لگایا جاتا ہے۔ تو حاضرین اکرام، میں آپ حضرات کو بتا دوں، اپریل فول کرنے سے اگرچہ کہ انسان کو مزہ آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے مذاق ہوتا ہے، سامنے والا خوش ہوتا ہے، لیکن سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے، سامنے والے کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، یہ اللہ کی طرف اس کے اوپر لعنت اترتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جھوٹ جو ہے انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ الکذب ینجی، الصدق ینجی والکذب یہلک۔ حضور نے فرمایا کہ سچائی انسان کو کامیاب کر دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ تو حاضرین کرام، غور سے سنیں کہ جھوٹ، اگرچہ کہ کوئی آدمی، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے سامنے کوئی جھگڑا نہیں ہو رہا ہے، بس لوگوں کو مذاق، ٹائم پاس ہو رہا ہے، تو ٹائم پاس کرنے کے لیے بھی کوئی آدمی جھوٹ بولتا تب بھی وہ گناہ ہے۔ خاص کر اس مہینے کے اندر تو اس کا رواج ہے، اور رواج اگر غیروں میں ہوتا تو میں نہیں بولتا، خاص ہمارے مسلمانوں میں ہو رہا ہے۔ اسکولوں میں، کالجوں میں، ہر جگہ چل رہا ہے، آ کر بول رہے ہیں اپریل فول۔ تو حاضرین اکرام، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ نہ اللہ نے اس کے کرنے کا حکم فرمایا ہے، نہ نبی نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ کا حکم دیا ہے، نہ صحابہ نے اپنی زندگی میں کہیں پر لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا ہے، نہ تابعین، تبع تابعین نے کہیں جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسایا ہے، کہیں بھی نہیں ملتا۔ تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جو جھوٹ بول کر کہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے میں جھوٹ بولا؟ تو اس لیے اپنے آپ کو بچائیں، جھوٹ نہ بولیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے ایک اونٹ چاہیے، مجھے ایک اونٹ چاہیے، یا ایک اونٹنی چاہیے سواری کے لیے، میرے پاس سواری کے لیے کچھ سواری نہیں ہے، یہ ایک اونٹ چاہیے یا ایک اونٹنی۔ جو بھی صحابی آ کر حضور سے فرمائش کیے کہ مجھے آپ یہ اونٹ دلا دیں۔ حضور نے فرمایا، بازو میں اونٹ کا چھوٹا سا بچہ تھا، اسے لے کر حضور نے دے دیا، یہ لے کر جاؤ۔ وہ صحابی تعجب ہوئے، یا رسول اللہ، مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے، یہ تو اونٹ کا بچہ ہے، اسے لے کر کیا کروں گا میں؟ اسے کھلانا پڑے گا، اس کا دیکھ بھال کرنا پڑے گا، اسے پرورش کرنا پڑے گا، اس کی ٹریننگ دینا پڑتا ہے، تب جا کر یہ بڑا ہوتا ہے اور اس کے اوپر میری سواری ہوتی ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا، تم جو اونٹ پوچھ رہے ہو وہ بھی تو اونٹ کا بچہ ہے۔ کیا فرمایا؟ تم جو اونٹ پوچھ رہے ہو وہ بھی کیا ہے؟ اونٹ کا بچہ ہے۔ میں تو اونٹ کا بچہ دے رہا ہوں، تم تو لینے کے لیے تیار نہیں، لیکن میں جب بڑا اونٹ دوں گا وہ بھی تو اونٹ کا بچہ ہے۔ اب صحابی تعجب۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہ بھی مذاقیلہ بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مذاق کر رہے ہیں
کہ تجھے اونٹ چاہیے نا، وہ بھی اونٹ کا بچہ ہے، یہ اونٹ ہے یہ بھی اونٹ کا بچہ ہے، تجھے کون سا اونٹ چاہیے؟ اب صحابی ہنس رہے۔ تو اس مذاق کے اندر حضور جھوٹ نہیں بولے، جھوٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ حضور کے دلوں کا ایسا صاف کرتا تھا کہ نبیوں کا جو جسم ہوتا تھا وہ جنت کی مٹی سے بنتا تھا۔ کس سے بنتا تھا؟ جنت کی مٹی سے۔ یہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، پورے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور صحابہ کے درمیان میں کسی آدمی نے ریح خارج کر دی، ہماری زبان میں پات ڈالا، تو اس کی جو بو ہے پورے صحابہ کے درمیان میں آ گئی، اس کی جو بو ہے پورے صحابہ کے درمیان میں آ گئی۔ پورے صحابہ فرما رہے کوئی آدمی جو ہے ریح خارج کر دیا۔ تو ایک صحابی اٹھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، ہمارے مجلس میں کسی آدمی نے ریح خارج کر دیا، پات دیا، کیا کریں؟ آپ کیا فرمائیں کہ فلاں آدمی جا کر جو ریح خارج کیا ہے وہ مجلس سے اٹھے اور جا کر وضو کرے۔ اب یہاں پر ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھائی جو ہے ریح خارج کیا اٹھو جا کر وضو کرو، ڈائریکٹ فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے ہم تمام لوگ جا کر وضو کریں گے اور تمام لوگ آ کر بیٹھیں گے۔ پورے صحابہ اٹھے اور گئے اور جا کر وضو کیا اور پورے صحابہ آ کر بیٹھ گئے۔ اب بتاؤ یہاں پر جو ہے پورے صحابہ ہنس رہے، ابو بکر نے ایسی بات کہی، ایک جنا پا دیا اور ہم تمام وضو کرنا پڑا، اور ایک جنا پا دیا تو پھر اٹھنا پڑتا، مذاق میں اٹھ رہے۔ تو یہاں پر چاہتے تو مذاقی کوئی جھوٹ بھی بول دیتے، لیکن صحابہ کبھی جھوٹ نہیں بولے زندگی میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جھوٹ لوگوں کو ہنسانے کے لیے بولنے سے گناہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں گناہ ہوتا نہیں، حضرت لوگوں کے سامنے ہنسانے کے واسطے جھوٹ بولی، دھوکہ دینے کے واسطے نہیں، ہنسانے کے واسطے بھی کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تب بھی گناہ ہوتا ہے۔ تو حاضرین اکرام، رمضان المبارک مہینہ، ایک تو رمضان ہے اس کے ساتھ مبارک لگا کر آتا ہے، مبارک مہینہ۔ معمولی ٹائم پر اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹ مت بولو، رمضان کے مہینے میں اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائے۔ تو بچانے کے لیے کیا کرنا؟ 2 انچ کی جو جیپ ہے نا اس کی حفاظت کرنا، یہ جو گوشت کا جو ٹکڑا ہے اس کی حفاظت کرنا۔ کیا آپ کچھ بھی بولوش نہ کو اصل بات ضرور، جہاں تک ہو سے منہ بند کر کے کام کرو۔ اگر بولنے کا ٹائم آیا تو سچ بات بولو، خیر کی بات بولو، لوگوں کو نصیحت کرو، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہ بولو۔ تو رمضان المبارک میں کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو ابھی سے توبہ کر لے، ابھی 2 دن باقی ہیں، اس میں اللہ سے توبہ کرے، اے اللہ میں سال کے 11 مہینے جھوٹ بولتا تھا، بیوی سے جھوٹ بولتا تھا، بیوی شوہر سے جھوٹ بولتی تھی، بچے ابا کو ٹھکاتے تھے جھوٹ بول کر، اور کوئی آدمی جھوٹ پر اپنا مارکیٹ چلاتا تھا۔ تو ابھی رمضان سے 2 دن پہلے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑاتا ہوا رو کر اللہ سے یہ دعا کرے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میری توبہ قبول فرما لے، میں اب جھوٹ نہیں بولوں گا۔ سال کے 11 مہینے میں جھوٹ بولا، اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اب 11 مہینے زندہ تھے، رمضان المبارک سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن اے اللہ تو مجھے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما رہا ہے، اے اللہ میں اب جھوٹ سے توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کر لے، اور رمضان المبارک کا مہینہ بہترین گزرے گا۔ توبہ کرنے کے بعد جو دل صاف ہو جائے گا، جیسے ہی رمضان ہمارے سامنے آئے گا، روزہ رکھنے میں مزہ آئے گا، ذکر کرنے میں مزہ آئے گا، نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، تراویح پڑھنے میں مزہ آئے گا، روزہ کھولتے وقت دعا پڑھنے میں مزہ آئے گا، اور ہمارے ہر دین کام میں مزہ آئے گا، دن بھی اچھا گزرے گا۔ ہمارے دماغ میں ہوگا کہ میں نے جھوٹ سے اللہ کے سامنے توبہ کر لیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔